بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج میں آپ کو آلو کی غذائیت، اس کا استعمال اور فائدے گنواؤں گا۔ جو اس کے مین 7 عام فائدے ہیں وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ شامل کر رہا ہوں۔ ویسے تو اس کے بہت ہی فائدے ہیں۔ غذائیت کے معاملے میں آلو کتنا بھرپور ہوتا ہے، اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پکے ہوئی آلو کا صرف 1 کپ یعنی 173 گرام لیا جائے تو اس میں 161 کیلوریز کے ساتھ ساتھ وٹامن B6، پوٹاشیم، تانبا، کاپر، وٹامن سی، میگنیز، فاسفورس، فائبر، وٹامن B3 اور پینٹوتھینک ایسڈ کی بھی وافر مقدار ہوتی ہے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو انسانی صحت کے لیے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ بھوک بھی مٹاتا ہے، تو ہمیں اس کو اپنی غذا میں لینا چاہیے۔ آلو کو بھوننے کے لیے تپش کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ روایتی گیس ہو یا بجلی کے تندور میں۔ اس طریقہ کار میں کوئی تیل یا ایسی چیز استعمال نہیں کی جاتی جو آلو میں کیلوریز بڑھانے کا سبب بنے۔ بنے ہوئے آلو میں موجود فائبر آنتوں کی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اگر اس کی افادیت کو دیکھا جائے تو یہ بہت فائدہ مند ہے، خاص کر جو ڈائبٹی پیشنٹ ہیں ان کو زیادہ تلے ہوئے جو اس کے ہیں جو چپس وغیرہ یا اس طرح کی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ ان کو گرم کر کے تپش سے ہیٹ دے کے اور اس طرح بغیر کسی اس کے آئل کے یا کسی چیز کے چربی کے ان کو استعمال کیا جائے تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے۔ ویسے ڈائبٹی پیشنٹ کو یہ نقصان بھی زیادہ مقدار میں کھائے جائیں تو دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، پروٹین۔ آلو میں کافی مقدار میں پروٹین پائی جاتی ہے جو اچھے معیار کے امینو ایسڈ سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس میں معدنیات، آلو میں سوڈیم اور پوٹاشیم کا متوازن تناسب ہوتا ہے۔ اس میں کیلے کے مقابلے میں زیادہ پوٹاشیم بھی ہوتا ہے۔ فائبر۔ بنے ہوئے آلو میں موجود فائبر آنتوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ کو بہت سارے فائدے اس غذا میں، ایک تو پیٹ بھی بھرتا ہے، دوسرا یہ انتہائی پاکستان کی پروڈکٹ میں وافر مقدار ہے اس کی، سستا بھی پایا جاتا ہے اور لذیذ بھی بہت ہوتا ہے۔ اس کے چاہے چپس کھائے جائیں، پکوڑوں میں استعمال کیا جائے اور اس کو ہڈیوں میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جائے تو یہ ہی انتہائی اہمیت کی عمل ہے اور ہماری صحت میں فائدہ بھی رکھتی ہے۔ نمبر 4، کم کاربوہائیڈریٹ اور چربی سے پاک غذائی اجزاء کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں آلو بھون کر استعمال کی جاتی ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے آلو کھانا مناسب نہیں ہے، البتہ بھنا ہوا آلو مناسب مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، اس میں اگر نارمل آپ آلو کا استعمال رکھتے ہیں تو وہ شاید شوگر آپ کی بڑھا سکتا ہے، لیکن اگر آپ بھنا ہوا آلو استعمال کریں گے تو وہ چونکہ اس میں چکنائی یا چربی شامل نہیں ہوتی تو یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ بلکہ کچھ تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایک جو ٹیبل ٹینس کا بال ہوتا ہے اتنا آلو ہمیں روز لینا میں حرج نہیں ہے، تو آلو کو ہمیں اپنی غذا میں شامل رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، مائرینی فرینچ فرائز نہ کھانے کے مشورے دیتے ہیں کیونکہ کڑھائی میں تیل کے بعد اسے چربی کے اجزاء سے بچانا مشکل ہوتا ہے۔ البتہ آلو ابال کر یا بھون کر کھائے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر پاتوال نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ٹینس کے بال کے سائز کا آلو دن میں 1 بار کھایا جانا چاہیے۔ کسی شخص کو ذیابیطس ہو یا اچھی صحت کا عمل ہو تو اس میں یہ وہ ایک لٹل لیول پہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ اس کو کھا لینا چاہیے۔ البتہ مختلف رائے ہیں، آپ کو سوٹ نہیں کر رہا تو اس کو نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر ذیابیطس والے کو یہ سوٹ بھی کر رہا ہے اور زیادہ شوگر میں بھی پرابلم نہیں آ رہا تو تھوڑا سا آلو لینے میں حرج نہیں ہے۔
تو ہمیں اس کا استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے کئی اور جگہ پہ بہت فائدے ہیں۔ نمبر 6، آلو سرد خشک تاثیر کا عمل ہوتا ہے۔ آلو میں فولاد، کیلشیم، پوٹاشیم اور فاسفورس کی خاصی مقدار ہوتی ہے جو جسمانی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ آلو میں میگنیشیم، سوڈیم، گندھک، کلورین اور آیوڈین بھی ہوتی ہے۔ یہ اجزاء بھی انسانی صحت کے لیے نہایت اہم ہے۔ تو اس کا اگر نیوٹریشن فیکٹ دیکھا جائے تو یہ بہت ساری جو اچھی سبزیاں ہیں ان میں سے کہیں کم نہیں ہے، اور یہ بہت سارے چونکہ یہ نشو و نما کے لیے بہت جسمانی جو ہوتی ہے مفید ہے، تو اس کو ابال کے مسل کے بچوں کو کھلایا جائے تو ان کی ہیلتھ بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، ایک یا دونوں گردوں میں پتھری ہونے پر آلو کھانے اور آلو کا پانی پیتے رہنے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ تمام دن پانی کا زیادہ استعمال بھی ضروری ہے۔ آلو میں موجود میگنیشیم پتھری کو توڑتا ہے اور نئی پتھری نہیں بننے دیتا۔ میری ویڈیو اینڈ ہونے کو ہے، میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد